کہ جب ایسے عظیم مولا کے ہم بندے ہیں نا تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرایا نہ کریں. ہاں ہمارے لیے بعض اوقات معاملہ بڑا ہوتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنے کام سپرد کریں اپنے رب کے. پرابلم میں آ گئے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے ہی، جب مالک ہی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو میرے پرابلمز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بس پرابلم یہ کہ میرا اس سے کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، میرا رابطہ کم ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ ہل جاتا ہے، یقین شیک ہو جاتا ہے. اب یقین کریں جس کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے نا، اس کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، گھبرا جاتے ہیں اور جناب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب 2-3 باتیں سنیے گا. جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے. دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا، تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کا سارا سامان لے لیا تجارت کا اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو. تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا. وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا. اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 رکعت پڑھنے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تمہیں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. وضو کیا، 4 رکعت نفل پڑھی اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے. اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. صحابی رسول نے گر گڑا کر 3 بار یہ دعا پڑھی. ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے. تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں، اس جنگل میں کہاں سے آ گئے، میری مدد کیسے کی آپ نے؟ اللہ اکبر. گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. اچھا یہ جو دعا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے.